السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم کی اردو کتاب سبق نمبر 13 خطوط غالب کا تعارف، تصانیف، الفاظ معنی اور خلاصہ شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان طلباء سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 13 خطوط غالب، تعارف۔ مرزا غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اصل نام مرزا اسد اللہ خان بیگ تھا۔ پہلے اسد، بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ 5 سال کی عمر میں مرزا غالب کے والد عبداللہ بیگ وفات پا گئے۔ اس کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہو گئی۔ غالب نے ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی۔ ان کے سسرال دلی میں تھے۔ 15 سال کی عمر میں وہ بھی دلی منتقل ہو گئے۔ غالب کو انگریز سرکار سے 62 روپے 4 آنے ماہوار پینشن ملتی تھی۔ ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے یہ رقم ناکافی تھی۔ بعض امراء بھی ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود غالب معاشی تنگ دستی کا شکار رہے۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے تعلق پیدا ہوا۔ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے کے عوض 50 روپے ماہوار تنخواہ ملنے لگی۔ 1854 میں ذوق کے انتقال پر بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ مرزا غالب نے 15 فروری 1869 کو دلی میں وفات پائی۔ مرزا غالب ایک نابغہ روزگار شخص تھے۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر، صاحب اسلوب، نثر نگار اور اعلیٰ درجے کے تاریخ نویس تھے۔ فارسی زبان کا خودداد ذوق بھی رکھتے تھے۔ خود غالب کے بقول ان کا فارسی کلام اردو شاعری سے بھی زیادہ اونچے درجے کا ہے، اگرچہ ان کو شہرت اپنے اردو دیوان ہی سے ملی۔ مرزا غالب نے مکتوب نویسی میں بھی اپنی الگ راہ نکالی۔ ان کی جدت پسندی نے اردو نثر کو نیا انداز و آہنگ عطا کیا۔ انہوں نے خطوں کے رسمی انداز کو ترک کر دیا اور خط کو بے تکلفانہ گفتگو اور شخصی دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ خود کہتے ہیں، میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ تصانیف: ان کے خطوط کا مجموعہ عود ہندی کے نام سے 1868 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ اردو معلی ان کی وفات کے 1 مہینہ بعد چھپ کر آیا۔ دیوان غالب کے علاوہ دستنبو، پنج آہنگ، مہر نیم روز، کاتِ برہان وغیرہ فارسی زبان میں ہیں۔ سبق خطوط غالب۔ غالب کے خطوط مرتبہ ڈاکٹر خلیق انجم سے ماخوذ ہے۔ آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دہراتے ہیں۔ برخوردار، عزیز بیٹا، دل خواہ، دل کی خواہش کے مطابق، شیر ازہا بندی، جلد بندی کرنا، جمع کرنا، منتظر، انتظار کرنے والے، ناگاہ، اچانک، آئین، قانون و دستور، بے رنگ لفافہ، بغیر ڈاک ٹکٹ کے لفافہ، بیٹی کا قدم، بیٹی کی پیدائش، تحویل، قبضہ، تختی، کتاب کا سائز، مراد کتاب کی لمبائی اور چوڑائی، چھاپا، چھپائی، حاجت، ضرورت، خاک نشین، زمین پر رہنے والے، مراد کم تر لوگ، دریافت کرنا، پوچھنا، زنہار، ہرگز، سب خوب، بہت عمدہ، غمگین، دکھی، غمزدہ، فتوح، اوپر کی آمدنی، مراد رقم، قصد، ارادہ، مجتہد الاثر، اپنے زمانے کا اجتہاد کرنے والا۔ یہاں مرزا غالب نے اپنے عزیز دوست میر سرفراز حسین کو کہا ہے۔ آئیے اب اس سبق کے خلاصے کو دہراتے ہیں۔ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام۔ مرزا غالب نے 3 نومبر 1858 کو منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط لکھا اور انہیں کے خط کے حوالہ دے کر
لکھا کہ انہوں نے سکندرآباد سے وہ خط لکھا۔ مزید بتاتے ہیں کہ شیونر نارائن نے خط لکھ کر بتایا ہے کہ کتابیں شیرازہ بندی کے بعد جلد ہی بھیج دی جائیں گی۔ مرزا مہر نے بھی 1 ہفتے کا وقت بتایا۔ منشی بالمکند کے خط سے علم ہوا کہ وہ سیر سفر میں مصروف ہیں، اس لیے ان کے خط کا جواب نہیں دے رہا کہ نہ جانے وہ کہاں ہوں۔ اختتام میں مرزا غالب نے منشی ہرگوپال تفتہ سے کہا کہ اگر منشی بالمکند ان کو ملیں تو سلام کہیں اور مطبع آگرہ کی کتابوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ یہ خط مرزا غالب نے 13 نومبر 1858 کو لکھا۔ اس میں منشی ہرگوپال کو خط نہ لکھنے کے متعلق باور کرایا ہے۔ مزید لکھا ہے کہ جمعے کے دن شیو نارائن نے 33 جلدیں بھیجیں، کاغذ، خط، تختی، سیاہی، چھاپا، سب کچھ اچھا تھا۔ مرزا حاتم علی صاحب کی طرف سے بھی 7 کتابیں مل جائیں گی۔ نامعلوم شیو نارائن نے رائے امید سنگھ کے لیے کتابیں اندور کو بھی بھیجی ہیں یا نہیں۔ اختتام میں مرزا غالب نے خط کا جواب لکھنے اور سکندرآباد میں مرزا تفتہ کے قیام کے متعلق پوچھا ہے۔ نمبر 3، میر مہدی حسین مجروح کے نام 8 نومبر 1859 کو مرزا غالب نے یہ خط میر مہدی حسین مجروح کے نام لکھا۔ خط کے آغاز میں بتاتے ہیں کہ غذا اور لفافہ نہ ہونے کے باعث بے رنگ خط بھیج رہا ہوں۔ میر نصیر الدین کی بیٹی کا قدم مبارک ہو۔ تاریخی نام ڈھونڈنا مشکل ہے، ہاں عظیم النساء بیگم اچھا نام ہے۔ مجتہد الاثر میر سرفراز حسین کو میری دعا کہنا۔ میرن صاحب میر افضل علی کو بہت دعا اور پیار کرنا۔ شہر میں محصول چنگی جاری ہو گئی ہے، اناج اور اپلے کے بغیر ہر چیز پر محصول لگ گیا ہے۔ جامع مسجد کے گرد 25 فٹ گول میدان نکالنے کے لیے دکانیں اور حویلیاں گرائی جائیں گی۔ خان چند کا کوچہ شاہ بولا کے بڑ تک ڈھے گا۔ دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ خیر و عافیت ہے۔ انگریز حکمرانوں کے آنے کے بارے میں سن رہے ہیں۔ دلی میں آئیں یا نہیں، دربار لگائیں یا نہیں، اگر دربار لگے تو نامعلوم مجھے بلایا جائے یا نہیں، اگر بلایا جاؤں تو مجھے خلعت ملے یا نہیں، اور میری پینشن کے بارے میں تو نہ کوئی ذکر ہے اور نہ کسی کو خبر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔